جب مسلمان سپاہیوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑنے سے انکار کیا تو انہیں دیواروں کے سامنے کھڑا کر کے فائرنگ سکواڈ کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ افسوس ترکی کو تو کیا، آج اپنوں کو بھی یاد نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے درود و سلام محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی اعلیٰ صفات جماعت پر۔ وقت کی گرد شاید ان شہیدوں کی یاد کو دھندلا دے، مگر جب بھی حق و باطل کا مارکا برپا ہوگا تو یہ گمنام مجاہدین ابھر کر سامنے آ ہی جائیں گے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 27 جنوری 1915 سے، جب برٹش انڈین ریجمنٹس میں موجود مسلمان سپاہیوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تو ظالم برٹش سامراج نے انہیں غدار کہہ کر دیوار کے سامنے کھڑا کر کے فائرنگ سکواڈ کے ذریعے شہید کر دیا۔ 27 جنوری 1915 کو انڈین برٹش ریجمنٹس کی 5th لائٹ انفنٹری کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو سنگاپور بھیجا جائے گا، مگر انفنٹری کے اندر یہ راز افشاں ہو گیا کہ سنگاپور کی بجائے مسلمان سپاہیوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اس انفنٹری میں موجود بہت سے مسلمان سپاہی بھی تھے۔ ان کی قیادت صوبیدار دندے خان، جمعدار چشتی خان، جمعدار علی خان کر رہے تھے۔ ان حضرات کے کہنے پر انفنٹری میں موجود مسلمان سپاہیوں نے اپنے ترک بھائیوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا اور انفنٹری کے اندر بغاوت شروع ہو گئی۔ 15 فروری 1915 کو مسلمان سپاہیوں نے برٹش ریجمنٹس کے خلاف باقاعدہ لڑائی شروع کر دی، جس میں 8 برٹش آفیسرز اور کئی دیگر سپاہی موت کے گھاٹ اترے۔ مسلمان سپاہیوں کو گرفتار کر کے غداری کے مقدمات چلائے گئے اور انہیں دیواروں کے سامنے کھڑا کر کے فائرنگ سکواڈ کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ محض اسی واقعہ میں 850 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اللہ جل شانہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ سلطنت عثمانیہ کو گزرے 100 سال کے قریب عرصہ ہو چکا، مگر آج بھی خلافت کی نسبت سے مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہیں۔ اپنوں سے اپنوں کی گئی غداریوں کا نتیجہ آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے چاہے گئے گزری خلافت تھی، مگر دنیا میں پھر بھی مسلمان عافیت، خیریت اور شان کی زندگی گزار رہے تھے۔ آج کی رویداد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب تک مسلمان ایک نظام، ایک طرز حکومت جسے خلافت کہا جاتا ہے، اس سے جڑے رہیں گے، دنیا میں شاد رہیں گے۔ آخر میں دعا ہے اللہ جل شانہ امت مسلمہ پر رحم فرمائے، خصوصاً اہل فلسطین کی غیبی مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔